تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 55 سے لے کے 58 4 آیتیں پڑھیں گے ہم. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 55 سورہ یونس. No doubt, surely, all that is in the heavens and the earth belongs to Allah. اس میں کوئی شک نہیں، یعنی مطلب ایکچولی میننگ کے حساب سے ہم ایسے بولیں گے، لیکن عربی میں آتا ہے کہ عربی میں جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، تو یعنی کہ خبردار ہو جاؤ یا آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ. تو یقیناً اللہ ہی کا ہے سب کچھ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. پھر سے ہے وہی الا ان وعد اللہ حق، نو ڈاؤٹ surely Allah's promise is true. اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. but most of them know not، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں. پھر آیت نمبر 56. It is he who gives life and causes death, and to him you all shall return. اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت مطلب دیتا ہے، اور جو جس کے پاس لوٹ کے ہم سب کو جانا ہے. وہی ہے جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 57. O mankind, there has come to you good advice from your Lord. کہ اے انسانوں، اے تمام یعنی کہ مطلب تمام انسانیت کو مخاطب، اے تمام انسانوں، آ گئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کے پاس سے، اچھی نصیحت. اینڈ اے کیور فار دیٹ وچ از ان یور بریسٹ، اور تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا علاج. اور پھر جو ایمان لے آئے مومن، a guidance and a mercy for the believers. تو جو مومن ہے پھر ان کے لیے ہدایت ہے اندر اور ان کے لیے رحمت ہے. آیت نمبر 58. سے کہو ان سے in the bounty of Allah and in his mercy therein let them rejoice. کہ اللہ کے فضل میں، جو اللہ کا فضل ہے اور جو اللہ کی رحمت ہے، تو اب اس کے اندر خوشیاں مناؤ. یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ قرآن ہے. تو اب اس قرآن کے لیے تم خوشیاں مناؤ، اس قرآن کے سیلیبریشنز کرو. That is better than what the wealth they amass. یہ جو قرآن کی بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشیاں منانی ہے تو اس میں مناؤ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو یہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، اور وہ ہے ویلتھ یعنی دولت. تو مال و دولت کا جمع کرنا جو ہے اس سے بہت بہتر ہے یہ قرآن کے اوپر جو تم خوشیاں مناؤ. جو کہ ہم جب عید الفطر پہ خوشیاں مناتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، کہ ایک ہے قرآن کی شروعات رمضان میں اور ایک ہے اختتام جو کہ ہم مطلب عید الاضحیٰ کے جو ٹائم پر، کہ جہاں پر قرآن جو ہے پورا ختم ہوا تھا، اس کی مطلب ریولیشن جو اس کی وحی ہے، اس کا آنا پورا قرآن کا کمپلیٹ ہونا ہے 23 ایئرس میں. اللہ سیز، اللہ کہتا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون. هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون. No doubt, surely all that is in the heavens and the earth belongs to Allah. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی ہے. No doubt, surely Allah's promise is true. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. But most of them know not. لیکن ان کی اکثریت زیادہ جانتی نہیں. It is he who gives life. اور وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے. And causes death. اور پھر موت دیتا ہے. And to him you all shall return. اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے واپس جانا ہے. اللہ is the owner of the heavens and earth. اللہ جو ہے وہ مالک ہے، اونر ہے آسمانوں کا
اور زمین کا. His promise is true. اللہ کا وعدہ حق ہے, سچا ہے. جو بھی وعدے اس نے کیا کہ برائی کرو گے اور ایول کماؤ گے تو اس کا نتیجہ تم کو عذاب میں, پنشمنٹ میں, جہنم کی آگ میں ملے گا, اور جو نیکیاں کماؤ گے, تقوی کی روش اختیار کرو گے, اللہ کی اوبیڈینس میں زندگی گزارو گے, تو ان کے لیے جنت ہے, اس کے باغات ہیں. تو یہ اللہ کے جو وعدے ہیں, یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے, سچ ہے, and is indeed going to be fulfilled. اور یقیناً ان وعدوں کا پورا ہونا یقینی ہے. He is the one who gives life and causes death. وہی ہے جو حیاتی زندگی دیتا ہے اور پھر موت وارد کر دیتا ہے. To him is the return of everyone. اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے, ہر ایک کو. And he is the one who has the power over that. اور وہی ہے جس کا اختیار ہے, پاور ہے اس پر, قدرت. And the one who knows everything about every creature. اور وہی ہے جو جانتا ہے ہر چیز, ہر بات, ہر اس کی جو بھی مخلوق ہے اس کی ہر بات کو وہ جانتا ہے, کچھ بھی اس سے چھپا نہیں ہے. Its deterioration and where every speck of it has gone, be it land, oceans or otherwise. یعنی کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو کوئی بھی, خواہ وہ زمین پہ مطلب مرا ہو یا جل کے مرا ہو یا آسمان سے گرا ہو یا پھر جیسے کہ پلین کریش میں, اور یا تو پھر سمندر میں ڈوب کے, یا کسی بھی طرح کسی بھی حال میں, وہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کی جو بھی مطلب ختم ہونا جو ہے وہ سب کا سب چاہے کہیں بھی گیا ہو, لیکن سب کچھ اللہ کو, اس کی ایک ایک کن بولتے نا, ایک ایک اسپیک, وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اللہ سے کوئی چیز بھی نہ چھپی ہے اور نہ بعد میں چھپ سکتی ہے, نہ اسکیپ ہو سکتی ہے. دا قرآن از این ایڈمونیشن, کیور, مرسی اینڈ گائیڈنس. قرآن جو ہے وہ ایک واعظ و نصیحت ہے, اچھی نصیحت, اور علاج شفا ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر رحمت ہے, اس میں ہدایت ہے. اللہ confers a great favor on his creatures in what he has sent down of the gracious Quran to his noble messenger. اللہ نے بہت بڑا فیور, بہت بڑی نعمت, جس کو کہ اللہ نے خود نے نعمت کہا ہے نا, تو وہی تو نعمت ہے. تو وہ نعمت جو ہے, یعنی کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنی مخلوق پہ جو کیا ہے, کہ اللہ نے اتنا مطلب عظیم الشان قرآن اپنے بہت ہی باعزت رسول کو وحی کیا, ان کی طرف بھیجا. He said, اللہ نے کہا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. O mankind, there has come to you good advice from your Lord. کہ اے انسانوں, تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی اچھی واعظ اور نصیحت آئی ہے تمہاری طرف. A warning and a shield from shameful deeds. جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں اور جتنی بھی شرمناک اعمال ہیں, ان سب کے لیے وارننگ ہے, اس میں خبردار کیا گیا ہے, اور پھر شیلڈ ہے اس کی طرف, کہ یعنی کہ یعنی پورا بچانے کے لیے, جس کو کہتے ہیں نا ایک شیلڈ, ایک بختر, اس طرح سے کہ برے اعمال, گندے اعمال اور بے حیائی کے اعمال سے بچنے کے لیے. وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ and a cure for that which is in your breast. اور علاج ہے, شفا ہے اس کا جو تمہارے سینوں کے اندر ہے, صدور میں, یعنی کہ بیماریاں, روحانی بیماریاں. A cure from suspicion and doubts. شک و شبہات, یہ بھی تو بیماری ہے.
تو شک و شبہات کے بھی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج، اس کے اوپر شفا. دا قرآن ریمووز آل دا فلتھ اینڈ شرک فرام دا ہارٹس. قرآن جو ہے وہ تمام گندگی کو اور تمام شرک کو دلوں سے نکال دیتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تب نا. وَهُدًى وَرَحْمَةً and a guidance and a mercy. Guidance and mercy. ہدایت اور رحمت. The guidance and the mercy from Allah are attained through it. یعنی ہدایت اور اللہ کی رحمت ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے. للمؤمنین، یعنی کہ جو ابھی یہ تھا نا آیت کوئی لوگ پیس کر کے دیتے نا، جیسے یہاں پر وَهُدًى وَرَحْمَةً، پھر اس کا میننگ، اور پھر للمؤمنین. تو وَهُدًى وَرَحْمَةً للمؤمنین، تو للمؤمنین جو ہے اس کے لیے کہا فار دا بلیورس، جو مومن ہے اس کے لیے. تو جو مومن ہے جس نے اب ایمان لے آئے اور جن کا ایمان ہے پختہ قرآن پر، تو اب ان کے لیے ہے یہ ہدایت اور رحمت. پہلے تم کو وہ چیز کرنی پڑے گی نا، اپنے دلوں سے گندگی دور کرنی پڑے گی، بیماریاں دور کرنی پڑے گی. جب تم کو شفا ملے گی، پھر اس کے بعد جب تم کو کیور ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں ہدایت ملے گی جب تم مومن بن جاؤ گے. دس از اونلی فار دوز ہو بلیو ان اٹ. تو یہ صرف ان کے لیے ہے ہدایت اور رحمت جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اینڈ ہیو فرم فیتھ ان واٹ اٹ کنٹینز. تو جو بھی باتیں قرآن کے اندر ہیں، اللہ نے کہی ہے، جو اللہ کے احکامات ہے، تو اس پر تمہارا پکا مضبوط ایمان ہے. جو بھی بات قرآن میں ہے، یہ تم نہیں بولو گے کہ یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، یا چھوڑو نا ابھی کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ بھی بات غلط ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح، کہ پہلے تو ابھی اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یوسف کو مار دیتے ہیں یا کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہ والی بات نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا. تو جن کا ایمان ہے اور مضبوط ایمان ہے اس قرآن کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس سب پر، تو وہی مومن ہے. مومن بن جانا بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ تم کو قرآن کے اوپر پورا کے پورا جو اللہ کی باتیں ہیں اس پر تم کو اوبیڈینس ہونی چاہیے، تمہاری فرما برداری. As Allah said, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور یہ ہے آیت سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، دو نام ہے نا اس کے، سورہ اسراء بھی نام ہے. سورہ نمبر 17 ہے وہ، سورہ کہف سے پہلے آتی ہے. اور اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا and we send down of the Quran that which is a cure and a mercy to those who believe. ہم نے بھیجا ہے اس قرآن میں شفا اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. And it increases the wrongdoers, nothing but loss. اور جو بھی مطلب ظالمین لوگ ہیں، گناہ والے، مجرمین، رانگ ڈوئرز، ان لوگوں کے لیے، سینرز کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ان کو قرآن بڑھائے گا خسارے میں، یعنی لاس میں. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. پھر ہے سورہ نمبر 41، سورہ فصلت، جو کہ حامیم سجدہ. قل، اس کی بھی آیت نمبر 44 ہے، قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء. سے کہو ان سے it is for those who believe، یعنی جو دیکھو those who believe یہ ہے. تو it is for those who believe، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. a guide and a cure، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. Say in the bounty of Allah and in His mercy, therein let them rejoice. کہو ان سے کہ اللہ کے فضل میں، اللہ کی رحمت میں
کہ انہیں چاہیے کہ یہ اس میں خوشیاں منائیں، یعنی اس قرآن کے ملنے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے وہ. ریجوائس ان واٹ ہیز کم فرام اللہ، خوشیاں مناؤ اس پر جو اللہ کے پاس سے آیا ہے قرآن. لیٹ دم ریجوائس ان دا گائیڈنس، اور ان کو خوشیاں منانا چاہیے ہدایت پر، کہ اتنی بڑی ہدایت کیا نا اللہ نے، جہنم سے بچنے کے راستے بتایا. اینڈ دا ریلیجن آف دا ٹروتھ، اور جو سچا دین ہے وہ اللہ نے بتایا. اٹ از بیٹر دین اینی تھنگ دے مائٹ ریجوائس ان، تو چاہے وہ اور کوئی بھی دوسری چیزوں کی جو خوشیاں مناتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے خوشیاں منانے کا، کہ اس میں خوشیاں مناؤ، اس قرآن کی وجہ سے خوشیاں مناؤ. اگر تمہیں کرنا ہے، بہت انجوائے کرنا ہے، خوشیاں منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، تو یہ سیلیبریٹ کرو نا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی جگہ، کہ وہ اینیورسری اور کیا کیا سب سیلیبریٹ جو کرتے ہیں اس کی جگہ پہ یہ کرو نا. ڈیتھ اینیورسری بھی تو سیلیبریٹ کرتے ہیں. هو خیر مما یجمعون، that is better than what the wealth they amass، اور یہ بہت بہتر ہے یہ قرآن اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی جمع خوری دولت کی، مال کی، اس سے بہت بہتر ہے یہ قرآن. فرام دا روئنس آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کی جو مطلب جو کھنڈرات ہے، یعنی دنیا کے کھنڈرات میں سے نا، یعنی دیکھا جائے تو جو بھی مال و دولت وہ سب دنیا کے کھنڈرات ہی تو ہے. اینڈ اٹس وینشنگ بلوم انڈاؤٹڈلی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جلد ہی اس کا جو بھی مطلب جو ہے، یعنی کہ جو اس کی دنیا کی رونق ہے، یہ سب بہت جلدی سب غائب ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.